دنیا میں 4 مسلکوں پر عمل کیا جاتا ہے: حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ جن اماموں نے ان مسلکوں کی بنیاد رکھی ہے ان میں سے ہم نے 3 کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے۔ نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم 4 اماموں میں سے چوتھے امام احمد بن حنبل کے بارے میں مختصر طور پر جانتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، امام احمد بن حنبل 780 عیسوی کو بغداد عراق میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد تھا، دادا کا نام حنبل ہے۔ آپ اپنے دادا کی نسبت سے ابن حنبل ہی کہلاتے ہیں۔ ان کے والد فوج میں ایک معمولی عہدے پر کام کیا کرتے تھے۔ وہ خراسان سے جب بغداد آئے تھے تو ان کی مالی حالت اتنی اچھی نہ تھی۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے کچھ ہی دنوں بعد فوت ہو گئے۔ پھر امام احمد بن حنبل کو ان کے چچا نے پالا۔ امام احمد بن حنبل جب کچھ بڑے ہوئے تو قرآن کریم کا حفظ کیا، اس کے بعد عربی زبان سیکھنی شروع کی، پھر حدیث اور صحابہ کرام اور تابعین کے آثار سے واقفیت حاصل کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اور آثار صحابہ آپ کا پسندیدہ موضوع اور ٹاپک تھا۔ اس میں آپ نے بہت مہارت حاصل کی۔ شروع میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اس کے بعد جب آپ کی عمر 22 سال تھی تو آپ نے بصرہ، کوفہ، حجاز کے الگ الگ شہروں میں جا کر مشہور محدثین سے حدیث پڑھی۔ انہی سفروں کے دوران آپ مکہ مکرمہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملے اور ان سے بڑے متاثر ہوئے۔ پھر جب وہ بغداد آئے تو ان کی شاگردی اختیار کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ مکہ میں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث پڑھی ہے۔ یمن جا کر وہاں کے مشہور محدث عبد الرزاق ابن الحمام سے ان کی مرویات کا علم حاصل کیا اور سند لی۔ امام احمد بن حنبل نے بہت سے حج بھی کیے۔ بعض حج انہوں نے بغداد سے مکہ مکرمہ تک پیدل چل کر ادا کیے اور علم بھی حاصل کیا۔ علم حاصل کرنے کے دوران بڑی مشکلات ان کو پیش آئیں، مالی تنگی بھی تھی، کبھی کبھی مزدوری کر کے گزارا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ٹوپیاں بن کر بیچتے اور اس آمدنی سے بھی آپ گزارا چلاتے تھے۔ آپ نے فقہا سے فقہ بھی پڑھی ہے، صحابہ اور تابعین کے فتاوی کو بھی پڑھا ہے، لیکن زیادہ رجحان حدیث اور آثار کی طرف تھا۔ اسی کے سیکھنے اور سکھانے میں آپ نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان بھی جانتے تھے۔ آپ کا خاندان فارس میں رہا تھا، اس وجہ سے گھر میں فارسی زبان بھی بولی جاتی تھی اور سمجھی جاتی تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے پڑھانا شروع کیا جب آپ کے استاذ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کے بنائے ہوئے ایک مدرسہ حدیث کو بہت شہرت ملی، کیونکہ حدیث کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ تقوی، پرہیزگاری اور نیک اعمال کے لحاظ سے بھی بڑی امتیازی شان رکھتے تھے۔ حدیث کے پڑھنے والے بہت بڑی تعداد میں آپ کے مدرسے سے جڑے ہوئے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے علاوہ فقہی باتوں اور فتاوی لکھنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور کسی کو اس کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سختی کے باوجود آپ کے اسٹوڈنٹس نے آپ کی فقہی آراؤں کو، یعنی آپ کی باتوں کو مدون کیا جو کئی جلدوں میں لکھی ہوئی تھی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ دور مذہبی کلامی اور فلسفیانہ ڈیبیٹس اور مناظروں کا دور تھا۔ معتزلہ جو علم کلام کی بنیاد رکھنے والے مانے جاتے تھے وہ غالب تھے۔ ان کی وجہ سے الگ الگ قسم کے مسائل سامنے آ رہے تھے۔ انہی میں سے ایک بڑا مسئلہ قرآن کریم قدیم ہے یا مخلوق ہے۔ خود مامون الرشید اس وقت کے خلیفہ اس طرح کی بحثوں سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے اور معتزلہ ان کو اکسایا کرتے تھے۔ اس قسم کے عقیدوں کے پھیلانے میں سختی سے کام لیا جائے، اس وجہ سے علماء کو سخت مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی پریشانی میں مبتلا رہے۔ آپ کا موقف یہ تھا کہ اس قسم کی باتیں نہ صحابہ کرام نے اٹھائی اور نہ ان کے شاگردوں نے جو امت کے تابعین کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے اٹھائی ہے۔ ان کی پیروی میں ہمیں بھی ان باتوں میں نہیں الجھنا چاہیے، لیکن آخر عمر میں مامون الرشید کا یہ اصرار بڑھ گیا کہ لوگوں سے زبردستی منوایا جائے کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ مخلوق ہے۔ اسی میں امام احمد بن حنبل کو گرفتار کیا گیا، ان کو مامون الرشید کے سامنے پیش کیا جانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ مامون الرشید کی وفات ہو گئی، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے جانشین المعتصم اس وقت کے خلیفہ کو یہ کہہ گئے کہ زبردستی اس پالیسی کو جاری رکھا جائے۔ کچھ دن قید خانے میں رکھنے کے بعد ان کو نئے خلیفہ ابو اسحاق المعتصم کے سامنے پیش کیا گیا۔ معتصم نے ہر طرح کی کوشش کی اور سمجھایا،
کہ امام احمد بن حنبل کہ آپ ان کی بات مان لیں لیکن آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ اس پر المعتصم کو غصہ آ گیا، اس نے حکم دیا کہ آپ کو کوڑے لگائے جائے۔ کوڑوں کی تکلیف کی وجہ سے آپ کئی بار بے ہوش ہو جاتے تھے لیکن پھر بھی اسی پر اڑے رہے۔ اس طرح آپ نے تقریباً 28 مہینے کے قریب جیل اور کوڑوں کی سختیاں جھیلی ہیں۔ آخر تنگ آ کر حکومت نے آپ کو رہا کر دیا۔ ان سختیوں کی وجہ سے امام احمد بن حنبل بہت کمزور ہو گئے تھے۔ ایک زمانے کے بعد چلنا پھرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب آپ تندرست ہوئے، صحت مند ہوئے تو پھر سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ المعتصم کی وفات کے بعد الواسق جانشین ہوئے۔ شروع میں انہوں نے بھی یہ سختی جاری رکھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ انہوں نے یہ حکم دیا کہ وہ نہ تو کوئی فتویٰ دے سکتے ہیں، نہ پڑھا سکتے ہیں، اور کوئی ان کے پاس جا بھی نہیں سکتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اس شہر میں بھی نہ رہیں۔ اس وجہ سے آپ نے کچھ زمانے تک چھپ چھپ کر وقت گزارا۔ آخری عمر میں واسق سختی کی اس پالیسی سے تنگ آ گیا تھا، بلکہ قرآن کے مخلوق ہونے کا نظریہ ایک مذاق بن گیا تھا۔ الواسق کے بعد المتوکل خلیفہ بنتے ہیں۔ انہوں نے سختی کی اس پہلے پالیسی کو بالکل ختم کر دیا اور معتزلہ کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس طرح ملک کا امن و امان باقی ہو گیا، یعنی امن و امان ہو گیا۔ آخر میں آپ کو بتلا دیں کہ جب آپ تقریباً 78 سال کی عمر کے تھے تو 855 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔